ایران نے اپنے دمشق میں کیے گئے حملے کا حساب برابر کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ رات بہت سارے ڈرونز، کوئی 200 رپورٹ کر رہا ہے، کوئی 300 کر رہا ہے، کوئی 400 کر رہا ہے، پلس بیلسٹک میزائل پلس کروز میزائل جو ہے وہ اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے جتنے بھی اٹیک کیے گئے، امریکہ نے کیے یا اسرائیل نے کیے یا ایران نے کیے، وہ مختلف ممالک کے اندر ایک دوسرے کی تنصیبات پر کیے گئے یا اڈوں پر کیے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی ملک نے براہ راست حملہ جو ہے وہ نشانہ جو ہے بنایا۔ اب اس حملے کو مختلف انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو خیر ایک بنچال برپا ہوا ہے، کوئی اس کو ٹوپی ڈرامہ قرار دے رہا ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نقصان کیا ہوا۔ نقصان سب سے بڑا اسرائیل کو یہ ہوا کہ اس کو $1.35 ارب کا اپنا جو دفاعی سسٹم تھا اس کو متحرک کرنا پڑا اور اس کو راستے میں آنا پڑا۔ کسی بھی طرح سے ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ پہلے اطلاع تھی اس لیے یہ ایک ڈرامہ ثابت ہوا۔ اسی طرح لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک فضائی اڈے کی دیوار کو نقصان پہنچا یا 1-2 لوگ زخمی ہوئے، صرف یہ نقصان ہوا۔ لیکن اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ براہ راست اٹیک تھا، نو ڈاؤٹ، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسرائیل جس کو اس وقت کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، 34,000 پیپل جن میں بچے شامل ہیں مار چکا، شہید کر چکا، ہسپتالوں کو قبرستان میں بدل چکا۔ بین الاقوامی قانون اگر پڑھا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ کے اندر 2 ممالک اگر آپس میں جنگ لڑ بھی رہے ہوں تو ان کے اندر بھی ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر، فلسطین میں جو حالت کی گئی کہ ہسپتالوں کو باقاعدہ گھیرا گیا اور ان کو مردہ خانوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ دنیا بالکل خاموش رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہی حملہ کیا، اسرائیل کی بکلاٹ کا یہ اندازہ تھا یا یہ حالت تھی اس کی کہ اس نے فوراً غزہ سے اپنے فضائی جو حملے تھے وہ بھی روکے اور اس نے طیارے نکالے، فوجی بھی نکالے، فوراً جو ہے اس کو اپنے لالے پڑے۔ دنیا کو جو اسرائیل کے اندر ہے وہ دوڑتے ہوئے دیکھا گیا کہ پناہ گاہوں کی تلاش فوری طور پہ جو ہے وہ ملی جائے۔ ابھی صرف اس نے حملے کیے تھے، کبھی کہہ رہے تھے کہ کچھ ہوگا، ادھر سے حزب اللہ نے بھی حملے کیے، ساتھ ہی حوثی جو تھے وہ بھی سامنے آ گیا، تو کیونکہ اس نے یمن اور لبنان کو بھی استعمال کیا۔ جو بھی فلسفہ ہو اس کے پیچھے، یہ کہا جاتا ہے، یہ عموم انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل کرٹکس کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ اصل میں پارٹنر ہے امریکہ کا، اور اس نے جو بھی کرتا ہے وہ اس کی انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جو حملے کیے گئے، کیا 56 اسلامی ممالک کے اندر اتنی جرت تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے؟ سب دیکھ رہے ہیں، روز ہر 1 منٹ کے بعد فلسطین میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، مدد کے لیے لوگ پکار رہے ہیں، بھوک سب سے بڑا جو ویپن ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلم دنیا خاص طور پہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک ایران نے ابھی اپنے ہی ایک قونصل خانے پر حملے کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اس کرج کو یا اس کی اس حوصلے کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں لیا جا سکتا کہ جناب اس نے آخر یہ کام کر کے دکھا دیا کہ ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہے اسرائیل، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اگر نقصانات کو دیکھنا ہے، جہاں پہ $1.35 ارب کے سسٹم کو اس کو موبلائز کرنا پڑا، اتنا دھچکا اس کو لگا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران نے یہ ثابت کر دیا دنیا کے اوپر کہ جناب ہم کسی بھی وقت اگر چاہیں تو اسرائیل کو، ابھی تو ہم نے صرف ڈرونز کا ایک چکاوا دیا کہ جو بڑے آرام سے چلتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو خیبر اور دوسرے میزائلز کے نشانے پر ہے، اگر فوجی اڈے کی دیوار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو فوجی اڈے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سارے حملے کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ایک طرف مغربی دنیا ساری کی ساری
اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی دوسرا ملک ہو، آپ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. وہ باقاعدہ ان کے طیارے پہنچے ان ڈرونز کو روکنے کے لیے، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم سارے متحرک ہوئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسرائیل کی پوری مدد کرنا، انہوں نے پورے بیانات دینا شروع کر دیے. امریکن صدر چھٹیاں منسوخ کر کے فوری طور پہ واشنگٹن پہنچے، وائٹ ہاؤس پہنچے، اور وہاں پہ آ کر انہوں نے اپنی سلامتی کونسل اس کا اجلاس بھی کیا. سلامتی کونسل کا اجلاس بھی سفیر کی اس کی ایک درخواست پہ جو وہ طلب کر لیا گیا. اب اس کو اس انداز سے بھی دیکھیں کہ یہ اثرات ہیں، اور یہ کوئی معمولی اثرات نہیں ہے اس حملے کے، کیونکہ ہم تو صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے نا کہ کتنی اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا، کتنا، یہ سارے کے سارے اثرات ہیں. رات سے لے کر اسرائیل کو اچھی خاصا جو ہے وہ دھچکا لگا ہوا ہے کہ کسی کے اندر اتنی جرت بھی ہے کہ وہ مجھے براہ راست حملہ کر سکتا ہے. تو مغربی دنیا ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. امریکن صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اسی طرح جسٹن ٹروڈو نے بھی واضح کیا، برطانوی وزیر اعظم کا بیان بھی اسی طرح واضح ہوا. تو مغربی دنیا تو اپنے پارٹنر کے ساتھ کھڑی ہے. بے شک اس نے 34,000 لوگوں کو شہید کر دیا، معصوم بچوں کو اس نے ختم کر دیا، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، عمارتیں ملیہ میٹ کر دی اس نے غزہ کے اندر، سب کچھ برباد کر دیا. دن رات اتنی بمباری کی کہ شاید اتنی بمباری تو اس وقت جاپان کے اوپر بھی نہیں کی گئی تھی دوسری سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر. تو یہ سب کچھ دنیا بڑے آرام سے برداشت کر رہی تھی. ان کو مغربی دنیا کو عالمی قانون اس وقت یاد نہیں تھا. اب ایران نے اگر کسی طرح کی تھوڑا سا متحرک پن دکھایا تو مغربی دنیا تو اس کے خلاف فوری طور پہ سامنے آ گئی. ایران تو پہلے ہی پابندیوں کا سامنا کرتا آ رہا ہے، اس کے لیے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جس انداز سے وہ سامنے آیا ہے یہ پوائنٹ دیکھنے والا ہے. اس کو ٹوپی ڈرامہ کہیں، اس کو جو کچھ بھی کہیں، اس کے پہلو دوسری سائڈ پر بھی ہیں. دوسرا پہلو کون سا ہے کہ ویئر 56 کنٹریز، اب مسلم کنٹریز اسٹینڈ، وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا جی ہمیں بڑی تشویش ہے، اس سے حالات خراب ہو جائیں گے، اس سے امن خراب ہو جائے گا. کیا تشویش ہے؟ کیا فلسطین میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر تشویش نہیں ہے؟ کیا وہ پازیٹیو پہلو ہے؟ اس وقت سعودی وزارت خارجہ کہاں پہ تھی؟ سعودی عرب کہاں پہ تھا؟ انہوں نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا. ترکی بہت ساری باتیں کرتے ہیں طیب اردوغان صاحب، لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دیے ہوئے جو ڈرونز تھے یوکرین کو، انہوں نے روس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. کیا وہ ڈرونز ادھر نہیں دیے جا سکتے تھے؟ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. جب مقابلہ ہو، جب جنگ ہو تو پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے. اب جب ایک طرف سے ہلاکتیں کی جا رہی ہیں، ماری جا رہا ہے، اور رفاح کے اندر بھی ہر طرح کوئی کسی کو بھی وہ پاسکو میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری طرف مسلم امہ بالکل خاموش. اردن نے تو یہاں تک حد کر دی کہ اس نے اس کے ڈرونز کو گرانے کے لیے اپنے طیارے فضا کے اندر بلند کر دی. اب ایران واضح کہہ رہا ہے کہ جو بھی فضائی حدود کھولے گا یا ہمارے ان ڈرونز کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا وہ ہمارے نشانے پر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر آگے چلتا ہے تو وہ ان ڈرونز کو بھی، ان اردن کو بھی جو ہے نا سامنے رکھے گا. تو یہ اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک کو حق حاصل ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ اس حملے کو دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے جو پہلو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ ان کا اتنا ہیوی بوجھ جو پڑا اسرائیل کے اوپر، جو مالی لحاظ سے ان کی معیشت ہل کے رہ گئی، دنیا سے اب مدد مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے. مغربی دنیا کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے وہ بھی پتہ چل گیا. بلاکس کے اندر روسی صدر نے واضح کر دیا، اس نے کہا جی کہ اب اگر دنیا تیسری جنگ کی طرف جاتی ہے اس کے بعد تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، دو فری کین میں تقسیم ہوگی. ایک طرف یہ ممالک ہوں گے، دوسری طرف یہ ممالک. اب ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایران کا یہ اقدام بہت ساری چیزوں کو واضح بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ پردہ بھی اٹھاتا ہے. خاص طور پہ یہ مسلم کنٹریز جو عرب دنیا کی شکل میں موجود ہے، کوئی کردار نہیں ہے، وہ صرف موجود ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہیں. اس کے علاوہ انتہائی پیسو موڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہو سکے ان سے تو وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہیں، دوسرے ممالک کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی کسی طرح کا اب تک کوئی
اتنی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم جو ہے نا وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایران کے ان حملوں کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو پروپوگنڈا کہ ایران امریکہ کا پارٹنر ہے، کبھی کچھ ایسا نہیں کرے گا، دم توڑتا ہوا اب دکھائی دے گا۔ ایران نے واضح کر دیا کہ وہ اپنا جواب لینا جانتا ہے، حساب برابر کرنا جانتا ہے۔ سب سے بڑی بات اس نے دنیا پر واضح کر دیا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم صرف باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے شہر جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے نشانے پر موجود ہیں، ہم جب چاہیں اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اب اسرائیل کو بھی واضح ہو سکتی ہے۔ اب اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہوگا، دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اسرائیل بھی براہ راست ایران کو اٹیک کا نشانہ بنائے گا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، پھر جواب در جواب شروع ہو جائے گا کہ ایران بھی ساودھان خاموشی نہیں بیٹھے گا، وہ اس کا جواب دے گا، اس نے رات بھی ثابت کر دیا۔ اور یا پھر اسی طرح جیسے یمن میں، شام میں یا دوسرے ممالک کے اندر ان کی اپنے اپنے تنصیبات ہیں، مختلف اڈے ہیں، مختلف انہوں نے مقامات کے اوپر فوجی ان کے موجود ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے آئے یا نہ آئے، بہرحال پھر کشیدگی اس حد تک جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن اگر اسرائیل اس حملے کا ڈائریکٹلی براہ راست جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایران ریئیکٹ کرے گا، اور اس سے بھی شدید ریئیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے مسلم کنٹریز کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب وہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایران کے اس حملے کو ہمیں ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو مختلف اینگلز سے دیکھنا چاہیے۔